السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 2 سبق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 3 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب، آفتاب یعنی سورج۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے۔ آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ نور کا معنی روشنی اور سرور کا معنی خوشی، اور سما کا معنی وقت۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ تماشا کا معنی منظر۔ آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ ٹیلا یعنی ٹیکری، زمین کے اوپر اٹھا ہوا حصہ ہو کچھ، اس کو کہا جاتا ہے ٹیلا۔ پہاڑ تو بہت بلند ہوتا ہے اور یہ چھوٹی سی ٹیکری ہوتی ہے، اس کو ٹیلا بولتے ہیں۔ اور طلوع کا معنی نکلنا، سورج کا نکلنا۔ دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، یعنی طباق، یہ طباق کی جمع اطباق، اور طباق جو ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے۔ تو جس طرح طباق گول ہوتی ہے تو مشرق کے اندر جو سورج نکلتا ہے وہ بھی اس جیسا گول گول ہوتا ہے، طباق کی طرح گول ہوتا ہے۔ کیسا خوشنما معلوم ہوتا ہے، خوشنما یعنی اچھا دکھنے والا۔ کیسا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہیں۔ چکا چوند کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم سورج کو دیکھیں، بالکل شروع میں سورج نکلے تو اس کی طرف ہم نظر جما سکتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ بلند ہو جائے اور اس میں زیادہ روشنی آ جائے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں جھپکیں گی، یعنی ٹک نہیں سکے گی، اندھیرا چھا جائے گا ہماری آنکھوں میں۔ تو چکا چوند کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سورج کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جھپکنے لگی۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی پھونگلوں پر چمکیں گی۔ درخت کی جو چوٹی ہوتی ہے بالکل اوپر کا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے پھونگل، اس کی جمع ہے پھونگل۔ درختوں کی پھونگلوں پر چمکیں گی۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہے۔ جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ
زیادہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے دن کم ہوتا جاتا ہے تو دھوپ بھی مدھم پڑتی جاتی ہے، یعنی پھیکی پڑتی جاتی ہے، ڈیم ہو جاتی ہے۔ شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، یعنی سورج جب نکلتا ہے اس وقت جس انداز کا ہوتا ہے، جس طرح کا ہوتا ہے، جب ڈوبتا ہے اس وقت بھی اس کی کیفیت اور اس کی حالت ویسی ہوتی ہے۔ وہی گول گول سنہری تھالی سے دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ بیدم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ترجمے بتلائے، سہانا کا معنی خوبصورت، دلچسپی یا دلچسپ، خوبصورت اور دلچسپ۔ سما یعنی وقت، موسم، نظارہ۔ نور یعنی روشنی، سرور یعنی خوشی، تماشا یعنی منظر۔ مشرق مشرق یعنی پورب، جہاں سے سورج نکلتا ہو اس سمت کو کہا جاتا ہے مشرق، جس کو پورب بولتے ہیں۔ طباق بڑی تھالی، خوشنما خوبصورت، خوشنما خوبصورت۔ چکا چوند تیز روشنی سے آنکھوں کا جھپکنا۔ شعاع یعنی کرن، دم یعنی وقت، پھنگل پھنگل درخت کی چوٹی، شاخ کا کنارہ۔ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے۔ ترچی یعنی ٹیری، مدھم یعنی پھیکی دھیمی، مغرب یعنی پچھم۔ کیفیت یعنی حالت، کیفیت یعنی حالت، بیدم یعنی بے جان۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کا سبق نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔